امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، اے امیر المؤمنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت کیا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المؤمنین، یہ جرم واقعی ہی مجھ سے صادر ہوا ہے، میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گویا تو نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ ملزم نے کہا، ہاں امیر المؤمنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر اپنا سر جھکایا اور سوچا، اور پھر غور کرنے کے بعد اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، تمہاری ضمانت کون دے گا کہ تم واقعی 3 دن کے اندر عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد پر اس جوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لیا اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پر نور چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ خلیفۃ الرسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع تھے، دونوں مدعی بھی آ گئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا، اور صحابہ کو ابو ذر غفاری کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا، اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا، موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں بھی میں اس کی ضمانت نہ دوں گا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وعدے کا پکا ہے اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے اور مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المؤمنین، ہم نے اپنے باپ کا خون
معاف کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل ٹرو لرننگ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید واقعات والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔